अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमेशा मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो आतंकवाद हैं, दुश्मनियाँ करते हैं, नफ़रतें फैलाते हैं। जबकि आज मैं आपको हिंदुओं के एक पंडित से भरे मजमे में आतंकवाद के मुतालिक और मुसलमानों के मुतालिक आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि बहुत सारी गलतफहमियाँ आपकी दूर हो जाएं। लोग कहते हैं इस्लाम आतंकवादी है। अगर आप ये मान लें, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए मान लें कि इस्लाम आतंकवादी है, तो भारत में मुसलमान कम नहीं है जो इस्लाम को मानते हैं, और पूरा विश्व समाप्त होने में बस एक दिन लगना है। अगर हम ये सोच लें कि हम आतंकवादी हैं, हम धार्मिक हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं, और आज नहीं, चराचर इस सृष्टि की रचना से लेकर आज तक जो भी शासक रहा है, उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने राज को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उससे अत्याचार भी हुआ है, कहीं ना कहीं उससे पाप भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसने गलत भी किया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि औरंगजेब का नाम उस सड़क से हटा करके कुछ और कर दिया जाए। वो उसका शासन था, उस समय के वो राजा थे, उस राजकाज में भी उनकी एक सहभागिता रही है। अगर वो चाहते तो क्या कोई हिंदू बच सकता है? बचा रहता? मुझे तो नहीं लगता है कि ये शंकराचार्य ओंकारानंद इस तरह खड़ा होता। आज और एक गलतफहमी है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, और इस तकरीर के आखिरी में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा और फिर तकरीर खत्म करूंगा। ये जो गलतफहमी है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला, इसका जवाब एक मुहर्रिक जिसका नाम है डिलेसी ओलेरी, वो लिखते हैं एक किताब में, इस्लाम एट द क्रॉस रोड, पेज नंबर सफ़ा नंबर 8 पे वो लिखते हैं कि तारीख गवाह है कि ये अफवाह कि मुसलमानों ने तलवार के बल पर इस्लाम फैलाया, ये सबसे बेहुदा अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए है। ये अफवाह जो मुसलमानों ने तलवार के जोर के ऊपर अपना मजहब फैलाया, ये सबसे बेहुदा और बेबुनियाद अफवाह है जो मुहर्रिक ने बार बार दोहराए है। आज हम जानते हैं कि स्पेन में, अंदलुस में हम मुसलमानों ने 800 साल राज किया, हमने बराबर से दावत नहीं दी। उसके बाद क्रूसेडर्स, ईसाई आए, सारे मुसलमानों को नामो निशान मिटा दिया। एक मुसलमान भी खुले तौर पे आज़ान नहीं दे सकता था। हम मुसलमानों ने अरब ममालिक पे 1400 साल राज किए, अब भी राज कर रहे हैं। अरब ममालिक पे हम मुसलमानों ने 1400 साल हुकूमत की। कुछ साल के लिए फ्रेंच आए, कुछ साल के लिए अंग्रेज आए, लेकिन 1400 साल तक हमने अरब ममालिक पे हुकूमत की। फिर भी आज की तारीख में 14 मिलियन यानी 140 लाख अरब है जो ईसाई है, जो कॉप्टिक क्रिश्चियन है। आज की तारीख में 14 मिलियन 140 लाख 1 करोड़ 40 लाख अरब है जो ईसाई जन्मों से है, कॉप्टिक क्रिश्चियन। ये 1 करोड़ 40 लाख ईसाई शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। हम अगर चाहते तो हर अरब को तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया ऐसा। आज तारीख गवाह है कि हम मुसलमानों ने इस देश हिंदुस्तान पे, इस मुल्क हिंदुस्तान पे तकरीबन 1000 साल हुकूमत किया। हम चाहते तो हर हिंदुस्तानी, हर गैर मुसलमान को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर सकते थे, हमने नहीं किया। आज की तारीख में आज हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में। ये 80 करोड़ गैर मुसलमान हिंदुस्तानी शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। आप जब भी कोई हिंदू को मिलते हैं या गैर मुस्लिम को मिलते हैं
آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے بل پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین. اسلام میں زبردستی نہیں ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو, قبول کیے تو الحمدللہ, نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہیں وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی, کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے, اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المانک ایئر بک میں, جو پھر سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان سن 1934 ٹو 1984 اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا. اور یہ غیر مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتا چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام, 235%. عیسائیت صرف 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں 1934 اور 1984 کے درمیان ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی مسلمانوں نے جو غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ آج کی ریسرچ, آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں ہے اسلام, سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان امریکہ میں تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ جی ہاں, امریکہ برطانیہ میں, جبکہ ان ملکوں میں حکومت بھی انگریزوں کی, حکومت بھی غیر مسلموں کی, کافروں کی ہے, اور رہتے ہوئے مسلمان کہاں غیر مسلم ملک میں کسی پر جبر کر سکتا ہے, کسی کو اس بات پر مجبور کرے کہ تم کلمہ پڑھو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے بل بوتے پر پھیلا ہے؟ آج بھی ایسے ہی پھیل رہا ہے. زیادہ تر اسلام اخلاقیات کی بنیاد پر پھیلا ہے. تلوار کے بل بوتے پر کوئی ایک واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یہودی, کسی نصرانی, کسی غیر مسلم کی گردن پر تلوار رکھ کے کہا ہو تم کلمہ پڑھ لو ورنہ تمہیں ہم قتل کر دیں گے, یا کسی صحابی نے کسی اپنے زمانے میں تابعی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہو, ایسا برتاؤ ہمیں کہیں کسی مستند روایت میں نہیں ملتا. چلیے سنتے ہیں مزید ڈاکٹر صاحب. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان یورپ میں ہے جو یورپین لوگوں کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ آج کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں, اسلام خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو امریکن, یورپین اسلام قبول کر رہے ہیں 65% سے زیادہ خواتین ہیں, عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین, امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟
یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے، وہ تنگ آ چکے ہیں اس زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے. میں اس آیت میں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، آیت نمبر 54 میں، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے سازش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے، اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے، 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 سے زیادہ امریکنوں نے اسلام قبول کیا. یو کے میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 9 مہینے میں 11 سپٹمبر کے بعد 20,000 سے زیادہ یو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے، اتنا ہی الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، کم از کم 3 جگہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں. سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. سارے مذاہب، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، جینزم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، ماڈرنزم ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. وَلَوْ قَلِيلٌ مُشْرِكُونَ. کتنا بھی مشرک چاہے تو بھی یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں اس پیغام کو سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ماڈرنزم ہو. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. وکفی باللہ شہیدا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے. اسی لیے اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ اسراء کی آیت ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is held against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. جب بھی حق باطل کے ساتھ ٹکرائیں گا تو باطل کا ناش ضرور ہوگا. جی ہاں ناظرین، دیکھیں جب بھی کہیں دو آدمیوں کا یا کسی بھی قسم کی 2 چیزیں ہوں، ان کا مقابلہ ہو، تو جو طاقتور ہوگی غالب وہی آئے گی، اور جو کمزور ہوگی وہ ہار وہی جائے گی. تو اسلام اور اسلام کے مقابلے میں دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کا جب تقابل ہوتا ہے تو اسلام چونکہ مضبوط ہے، قوی ہے، تو اس نے غالب ہمیشہ آنا ہی ہے. اور اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی جو ہے مذاہب آ جائیں، چونکہ وہ کمزور ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ مار کھائیں گے اور ہاریں گے، اور وہ ہمیشہ اسلام سے نیچے ہی رہیں گے. چلیے سنتے ہیں مزید ڈاکٹر صاحب سے. اور اس تقریر کے آخر میں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کا ایک پروب ہے، ایک کہنا ہے، اس کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. تو پہلے میں انگریزی میں کہوں گا کیونکہ انگریزی میں ہوئے، اور پھر ترجمہ کروں گا. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن says that people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ڈر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھوں میں نیوکلیئر ویپن
न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, शायद उनको ये नहीं पता कि इस्लामिक बॉम्ब गिर चुका है, वो उस दिन गिरा जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ नाज़रीन, बड़ी उम्दा मिसाल देकर डॉक्टर साहब ने अपनी तकरीर को ख़त्म किया कि इस्लामिक बॉम्ब गिर चुका है जिस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नबी बनकर तशरीफ़ लाए। तो यानी कि उस वक़्त से मुखालिफिन जितनी कौमें थीं और जितने मज़ाहिब थे, उस वक़्त से उनकी जो है वो तनज़्ज़ुली शुरू है, उनका नुकसान होता चला आ रहा है, आज तक नुकसान हो रहा है। आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया है, यूरोप के ममालिक में अल्लाह के फ़ज़ल से आज भी इस्लाम फैल रहा है। नसारा, यहूद अपने पुराने मज़हब को छोड़कर दीन कामिल, दीन इस्लाम की तरफ राग़िब होकर कबूल कर रहे हैं। फैमिलीज़ की फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब के सब और अपने गंदे और झूठे मज़हब को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। यहूदियत अपने वक़्त में सच्ची थी, ईसाईयत भी अपने वक़्त में सच्ची थी, लेकिन जैसे ही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आए तो ईसाईयत, यहूदियत, बाकी सारे के सारे मज़ाहिब वो ढेर हो गए, ज़ेर हो गए। अब उनकी ना चलेगी ना सुनवाई होगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर कबूल है अब भी और क़यामत तक, और वो सिर्फ दीन इस्लाम कबूल है, इस पर जो चलेगा उसकी दुनिया और आखिरत में तरक्की होगी। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।